اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان اس طریقے سے نہ لائے جس طریقے سے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہی نہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی گناہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اگر گناہ صغیرہ کرے گا اس کے مطابق ملے گا، گناہ کبیرہ کرے گا اس کے مطابق ملے گا، شرک کرے گا، کفر کرے گا، اس کے مطابق ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا دین غالب ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے۔ آج بھی کوئی بھی دین اسلام کو اپنے دلائل کے اعتبار سے جو ہے وہ فتح نہیں کر سکتا، غالب نہیں آ سکتا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت، اس کے اندر شمولیت اختیار کرنا، پارٹیاں بنانا، اس میں جانا، اس کو درست سمجھنا، یہ بہت بڑا ایک قدم ہے جو انسان کے ایمان کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو آپ اگر جانا بھی چاہے تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ عین اسلام نہیں ہے، اسلام کا مخالف ہے۔ مشرکین عام مساجد کے اندر جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین کو مسجد نبوی میں بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن مسجد حرام کے حوالے سے یہ اس کی خصوصی فضیلت ہے اور ایک خصوصی اہمیت ہے کہ مشرکین مسجد حرام میں نہیں جا سکتے۔ اور مسجد حرام کا معنی کیا ہے؟ مسجد حرام صرف وہ ایک خاص مسجد نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام جو پورا جو حرم مکہ ہے یہ مسجد حرام ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ توبہ کی آیت 25 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد نصرکم اللہ، لقد تحقیق، نصر مدد کی، کم تمہاری، اللہ رب العالمین نے، فی مواطن کئی جگہوں پر، مواطن موطن سے، موطن کہتے کوئی جگہ کوئی مقام، فی مواطن مقام پر، کثیرتن بہت سے، و یوم حنین اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم جب فخر میں ڈال دیا تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت نے، فلم تغنی تو کوئی فائدہ نہیں دیا اس کثرت نے، عنکم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ پڑ گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحبت باوجود اس کے کہ وہ وسیع ہے، اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ پڑ گئی، ثم پھر ولیتم تم مڑ گئے، مدبرین پیٹ پھیر کر۔ یہاں سے اس آیت سے اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت اور حمایت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے، اور جہاد کا موضوع جو ہے وہ تقریباً یہاں پر اب اپنے اختتام کی طرف ہے، سوائے چند آیات کی جو آگے چل کر آئیں گی۔ آغاز اللہ رب العالمین نے جو فرمایا جہاد کا وہ غزوہ بدر سے کیا، اور اختتام جو فرمایا وہ غزوہ حنین پر فرمایا۔ اب آگے جو آیات ہیں کچھ جہاد کے تعلق سے وہ اہل کتاب سے، عیسائیوں سے اور یہودیوں سے جو جہاد ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو آغاز جو ہوا وہ غزوہ بدر سے، کیونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، اور غزوہ حنین پر اختتام فرمایا کیونکہ غزوہ حنین آخری جنگ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے لڑی ہے۔ جو مشرکین عرب تھے ان سے جو آخری جنگ ہوئی وہ غزوہ حنین ہے، اور غزوہ حنین میں سب سے زیادہ جو مسلمان جو مشرکین کے خلاف جمع ہوئے وہ غزوہ حنین میں جمع ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 10,000 کی تعداد میں ہم لوگ تھے، یعنی جو مدینہ سے آئے تھے، اور 2,000 نئے مسلم جو 9 مسلم تھے جو مکہ میں تھے وہ بھی ہمارے لشکر میں شامل ہو گئے، تو تقریباً 12,000 کی تعداد یہ نکلی جہاد پر۔ اور ان کے مقابلے میں حنین ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، جہاں 2 قبائل جو ہیں ان کے خلاف جنگ ہوئی تھی، ایک بنو حوازن جو اصل بڑا قبیلہ تھا، اور کچھ قبائل بنو ثقیف کے۔ ثقیف ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جو طائف میں آباد ہے، آج تک یہ طائف ہی میں آباد ہے، اور ان سے پھر الگ سے بھی جنگ ہوئی، لیکن جو غزوہ حنین ہے اس میں بنو حوازن
बड़ा कबीला और बनु सकीफ के चंद जो है वो ख़ानदान शामिल थे। तो इन सबको मिला के 4000 थे, यानी जो दुश्मन था वो 4000 की तादाद में था और जो मुसलमानों का लश्कर था वो 12000 की तादाद में था, यानी मुशरिकीन से 3 गुना बड़े थे। अब ये जब उनको मालूम हुआ, चंद जो सहाबा थे या जो नौ मुस्लिम थे, उनके ज़हनों में ये बात आ गई कि जी हमें तादाद में तो आज हरा नहीं सकते ये लोग, तो बड़े मुतमईन अंदाज से जा रहे थे लड़ाई करने के लिए। और फिर जब पहुंचे वहाँ हुनैन के मुकाम पर, तो सही मुस्लिम में जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम जो पहाड़ की उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ थी वो हम उतर चढ़ रहे थे और बड़े मुतमईन थे। तो अचानक से बनु हवाज़िन ने हमला किया, उनके तीर अंदाजों ने, और ऐसा लगा कि जैसे एक ही बंदा हो, यानी सब ने मिलकर यूं हमला किया जैसे एक फर्द ने हमला कर दिया हो। और एकदम से हमारा लश्कर जो है वो मुंतशिर हो गया, तितर बितर हो गए, कोई दाएं तरफ भाग रहा है, कोई बाएं तरफ भाग रहा है। तैयारी नहीं थी उस वक्त, बिल्कुल हवास में नहीं रहे। तो सहाबा के पाँव उखड़ गए और कई जो लश्कर में यानी टुकड़ों में तकसीम हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चोटी के पहाड़ी के नीचे आप खड़े हुए और लोगों को आवाज़ें देना शुरू कर दी। चंद सहाबा आपके इर्द गिर्द थे, जिनमें जनाब उमर थे, जनाब बकर सिद्दीक थे, चंद मुहाजिरीन थे, और जनाब जाबिर फरमाते हैं कि मैंने देखा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु और एक दो और नए 9 मुस्लिमों को जो मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे। तो जनाब अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की जो लगाम थी वो थामी हुई थी और वो लड़ाई कर रहे थे दुश्मनों से। उस मौके पर वो साबित कदमी दिखाई इन्होंने। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उमर से कहा कि असहाब शजरा को बुलाओ, यानी जिन्होंने बैत रिजवान की है उनको आवाज़ लगाओ। जनाब उमर ने आवाज़ लगाई, या असहाब शजरा। तो जब उन्होंने आवाज़ सुनी बैत रिजवान वालों ने, तो देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। फरमाया ऐसे दौड़ते हुए है जैसे बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ते हुए आता। तो वो दौड़ते हुए आया और फिर आके वहाँ नबी वसल्लम के पास जमा हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सहाबा वापस पलटे, लेकिन पहले मरहले में जो है वो सहाबा को एक लिहाज से शिकस्त हो गई थी और लश्कर जो है मुंतशिर हो गया था। तो उसकी मंजरकशी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फरमाई, और यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शिकस्त की एक वजह बयान कर दी। वजह क्या है कि आजबतकुम कसरतुकुम, कि तुम्हारी जो कसरत है उसने तुम्हें फख्र में और गुरूर में मुब्तला कर दिया। तो ये जो कसरत है इससे तुम्हें फ़ायदा कुछ नहीं दिया। असल बात यह है, आगाज़ आयत कहाँ से किया कि लक़द नसरकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। कई मौक़ों पर अल्लाह ही की मदद आई। बदर में जब तुम कम थे तो वहाँ पर भी अल्लाह ने मदद फरमाई, और यहाँ पर जबकि तुम ज़्यादा थे लेकिन बावजूद अपनी तादाद के तुम दुश्मन का मुकाबला पहले हमले में नहीं कर सके। तो लिहाजा अपनी तादाद पे, अपने असले पे भरोसा ना रखो। असल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर मदद होगी तो कामयाब होगे, अल्लाह की मदद नहीं होगी तो नाकाम हो जाओगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उस वक़्त आती है कि जब अल्लाह की मदद पर भरोसा रखा जाए। अगर इंसान किसी और चीज़ पर भरोसा रखेगा, अपने असलहे के ऊपर, अपनी तादाद के ऊपर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद फिर वहाँ नहीं पहुँचती। मदद उस वक़्त मिलती है कि जब मुसलमान ये सोचता है कि मुझे अल्लाह ही की मदद चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद फरमाता है। तो फिर क्या हुआ कि वाक़अत अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत, तो ज़मीन बावजूद इसके कि वसी थी, तंग पड़ गई तुम्हारे ऊपर, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना, और फिर तुम पीठ फेर कर वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ, फरमाया सुम्मा अंज़लल्लाह, फिर नाजिल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सकीनतहु, अपनी सकीनत, अपना इत्मीनान, अला रसूलिही, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अलल मुमिनीन, और अहले ईमान पर, व अंज़ला, और अल्लाह ने नाजिल किया जुनूदन, ऐसे लश्करों को, लम तरौहा, कि जिनको तुमने नहीं देखा, व अज़्ज़बल लज़ीन कफ़रू, और सज़ा दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, व ज़ालिका, और यही जज़ाउल काफिरीन, काफिरों की जज़ा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद मदद फरमाई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कदमी दिखाई, सहाबा साबित कदम हो गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मदद मांगी और अल्लाह की नुसरत तलब की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना सुकून
نازل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مدد سے پہلے سکینت آتی ہے، مدد بعد میں آتی ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے نصرت سے پہلے سکینت کا ذکر کیا. تو نصرت سے پہلے سکینت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ تاکہ انسان اس موقع پر ثابت قدمی دکھائے، بے چینی اور بے قراری نہ ہو، پریشانی کے عالم میں نہ ہو، اور اس کا توکل اس سے چھن نہ جائے. سکینت نازل ہو جاتی. اب بڑے بڑے مناظر وہ دیکھ رہا ہے، بڑے بڑی پریشانیاں دیکھ رہا ہے، لیکن اطمینان سے کھڑا. پھر اتنا سکون بسا اوقات حاصل ہو جاتا کہ غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر جناب طلحہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اتنا سکون نازل ہوا، اتنا سکون نازل ہوا کہ ہمیں اونگ طاری ہو گئی، نیند آنے لگی، اور ہم لڑ رہے ہیں، اور فرمایا کہ میرے ہاتھ سے کتنی دفعہ تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی نیند کے مارے. اتنی اللہ رب العالمین کی سکونت ان کے اوپر نازل ہوئی صحابہ کے اوپر. اور یہ ہوتا ہے جب سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی مدد کو نازل فرماتا ہے. تو مدد نازل ہوئی، اللہ نے اپنے لشکر اتارے. وہ لشکر کون تھے؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے. اور ان فرشتوں نے آ کر پھر کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کو سزا دی، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اور پھر بنو حوازن کی بڑی تعداد میں جو قبائل تھے، 4,000 تو مقابلے پر آئے تھے، ورنہ بنو حوازن بہت بڑا قبیلہ ہے. 15 سے 20,000 کی تعداد تھی، ان کی آبادی تھی، یا تقریباً 50,000 کے قریب تھے. صرف ان کے جو قیدی بنائے گئے تھے، یعنی جو مرد اور خواتین جو قیدی بنائے گئے تھے، وہ 6,000 کی تعداد میں تھے. اور سب سے زیادہ جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا عرب سے، وہ غزوہ حنین کے موقع پر ملا سب سے زیادہ. یعنی اور کسی موقع پر، حتیٰ کہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی اتنا مال غنیمت اللہ رب العالمین نے نہیں دیا مسلمانوں کو جتنا کہ غزوہ حنین کے موقع پر ملا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیاں بھر بھر کے صحابہ میں تقسیم کی. 200 300 بکریاں ایسے ایسے لوگوں کو دی جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی. صرف تالیف قلبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ رب العالمین مہربان ہوا من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر اللہ رب العالمین چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ رب العالمین، غفور رحیم، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں اشارہ فرمایا بنو حوازن کے ایمان لانے پر، جو قبیلہ تھا. تو اس جنگ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ قریش کا قبیلہ جو ہے وہ اپنی سرداری کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن قوت اور طاقت میں اور بڑے قبائل ان سے بڑے تھے، جن میں عرب کے قبائل میں 2 بڑے قبائل کا نام آتا ہے، ایک بنو حوازن اور ایک بنو غطفان. یہ 2 بڑے قبیلے ہیں عرب کے. تو بنو حوازن بہت بڑا قبیلہ تھا. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ فتح کرنے کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا جو دشمن تھا، یعنی عرب کے اندر، وہ بنو حوازن تھے. اور اللہ رب العالمین نے ان پر بھی فتح نصیب فرمائی. اور 6,000 کی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں وہ قیدی بھی ہوئے، اور بڑا ایک مال غنیمت بھی ہاتھ لگا. لیکن پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کے اسلام لانے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے مہربان ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور یہ مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، ملاقات ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے 2 درخواستیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک تو یہ کہ ہماری جو مال غنیمت کے طور پہ آپ کے پاس آیا ہے وہ ہمیں لوٹا دیں، اور دوسرا ہمارے قیدی آزاد کر دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کبھی بھی کسی قبیلے کی قبول نہیں فرمائی. بنو حوازن کا ایک خصوصی تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ تعلق یہ تھا کہ آپ کی جو رضاعی والدہ ہیں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمان بھی ہو گئی تھیں، ان کا قبیلہ بنو حوازن، ان کی شادی بنو سعد میں ہوئی تھی. یعنی جو ان کے شوہر تھے وہ بنو سعد سے تھے، لیکن خود جو دائی حلیمہ تھی ان کا تعلق بنو حوازن سے تھا. اس لحاظ سے بنو حوازن کا جو قبیلہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی نانا لگے سارے، یا ان کے ماموں لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ توقع تھی اور امید تھی اور دعا تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان بھی ہو گئے.
اور پھر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارا بڑا انتظار کیا, میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا مال تقسیم ہو جائے, کیونکہ تم میرے ننیالی رشتہ دار ہو, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا مال تقسیم ہو جائے, لیکن اب مال تقسیم ہو چکا ہے, مال میں تمہیں واپس نہیں کر سکتا. البتہ تمہارے جو قیدی ہیں, قیدی بھی تقسیم ہو چکے تھے, غلام اور باندیاں تقسیم ہو چکی تھی صحابہ میں, لیکن فرمایا کہ اس کی میں صحابہ کو, اپنے ساتھیوں کو مشورہ دوں گا, قبول کر لیے تو کر لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ میری والدہ کے رشتہ دار ہیں, بلکہ خود آپ کی جو رضائی بہن تھی, جو دائی حلیمہ کی بیٹی تھی, وہ بھی قیدیوں میں موجود تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا احترام فرمایا, وہ بھی مسلمان ہو گئی. فرمایا کہ دیکھو یہ میرے رشتہ دار ہیں, اب تم دیکھ لو, جو اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں, تم دیکھ لو جو فیصلہ کرنا ہے. صحابہ سمجھ گئے کہ اشارہ کیا ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو آزاد کر دیں؟ بس دیکھو جو تم جو کرنا چاہو. تو صحابہ نے سب کے سب نے, وہ 6,000 کی تعداد میں قیدی تھے, صحابہ میں تقسیم ہو چکے تھے, سب صحابی نے بنو حوازن کے ایک ایک فرد کو آزاد کر دیا, اور وہ سارے کے سارے افراد جو ہیں واپس چلے گئے اور مسلمان ہو گئے. تو یہ پورا واقعہ جو بنو حوازن کا ہوا, یہ غزوہ حنین کے بعد ہوا, اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا. آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں سے ایک اور حکم جو خصوصاً حرم مکہ کے تعلق سے ہے, اس کی یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس. بات یہ ہے کہ فقط المشرکون, تمام مشرکین جو ہیں, نجس, یہ نجس ہیں. فلا یقربوا, تو یہ قریب نہ آئے, المسجد الحرام, مسجد حرام کے, بعد عامہم ھذا, ان کے اس سال کے بعد, یہ جو سال گزر رہا ہے اس کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں خوف ہو, عَیْلَةً, فقر و فاقہ کا, تندرستی کا, فَسَوْفَ, پس ان قریب, یغنیکم, غنی کر دے گا تمہیں, اللہ رب العالمین, من فضلہ, اپنے فضل سے, انشاء, اگر اللہ نے چاہا. ان اللہ, بے شک اللہ رب العالمین, علیم, بڑے علم والا ہے, حکیم, بہت ہی حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو معاملات کو بیان فرمایا. ایک معاملہ تو یہ کہ مشرکین نجس, مشرکین نجس, اور مشرکین کی جو نجاست ہے, نجاست دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نجاست ہے جس کو ہم کہتے ہیں نجاست حسی. حسی کا معنی کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا جائے تو ہاتھ نجس ہو جائے گا, یا اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے نجس ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ جو انسان پیشاب ہے, اگر وہ لگ جائے تو وہ نجس ہے, اس کو کہتے ہیں نجاست حسی. ایک ہوتی ہے نجاست حکمی, کہ وہ چیز نجس نہیں ہے, وہ چیز یعنی اس کو ہاتھ لگانے سے انسان نجس نہیں ہوتا, لیکن اس کی نجاست حکمی ہے. مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے اور وہ ناپاکی کی حالت میں, حالت جنابت میں, اب وہ مسلمان نجس نہیں, یعنی ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں کہ وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا, وہ مسجد میں جا نہیں سکتا, تو لیکن اس کی نجاست جو وہ حکمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے اگر کسی کو ہاتھ میں لا لیا تو وہ نجس ہو جائے گا, یہ اس کا معنی نہیں. تو یہاں مشرکین کی نجاست سے کیا مراد ہے؟ کیا مشرکین کی جو نجاست ہے وہ حسی ہے, اگر کسی مشرک کو ہاتھ لگا لیا جائے تو ہاتھ نجس ہو جائے گا؟ نہیں, بلکہ مشرکین کی نجاست بھی حکمی ہے. اور یہ ان کی نجاست جو ہے وہ ان کی عقیدے کی وجہ سے, اپنے عقیدے کی وجہ سے. اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ مشرکین کے ہاں جو مسلمان نہیں ہیں, یہاں طہارت کا انتظام بھی نہیں. جس طرح مسلمان طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, طہارت جو بیت الخلاء سے شروع ہوتی ہے اور انسان کے کپڑوں تک ہوتی ہے, اس کے تعلق سے جو مسلمان اہتمام کرتے ہیں وہ مشرکین اہتمام نہیں کرتے. آپ آج بھی اگر آپ چلے جائیں یورپ وغیرہ کے اندر, تو وہاں جس طریقے سے ان کے ہاں جو ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ان کا صفائی کا ایک معاملہ ہے, وہ معاملہ مسلمانوں کا وہ معاملہ نہیں ہے. تو مسلمان بڑا اہتمام کرتے ہیں صفائی کا, لیکن پھر بھی ان کا حکم جو ہے وہ نجاست حکمی. تو اب وہ نجاست ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا, دوسرا حکم جو دیا کہ آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے.
تو مشرکین عام مساجد میں جا سکتے ہیں، مشرکین عام مساجد کے اندر جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین کو مسجد نبوی میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشرکین کو قیدی بنا کر مسجد نبوی میں رکھا تھا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، تو ان کو بطور قیدی مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے بدر کے جو بہت سے قیدی تھے ان کو باندھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے غیر مسلم وفود کا استقبال کیا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ روم سے ایک وفد آیا عیسائیوں کا، ان کا استقبال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر۔ فارس سے ایک وفد آیا جو کسریٰ نے بھیجا تھا، جو مجوسی تھے، ان سے ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر کی۔ تو مسجد نبوی کے اندر بھی مشرک آ سکتے ہیں، تو عام مساجد کے اندر بھی مشرک جا سکتے ہیں، لیکن مسجد حرام کے حوالے سے یہ اس کی خصوصی فضیلت ہے اور ایک خصوصی اہمیت ہے کہ مشرکین مسجد حرام میں نہیں جا سکتے۔ اور مسجد حرام کا معنی کیا ہے؟ مسجد حرام صرف وہ ایک خاص مسجد نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام جو ہے پورا جو حرم مکہ ہے یہ مسجد حرام ہے۔ تو کوئی بھی مشرک جو ہے وہ حرم مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا، حرم مکہ کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر وہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو باؤنڈریز اللہ رب العالمین نے لگائی ہیں وہ 3 باؤنڈریز ہیں۔ ایک باؤنڈری ہے جس کو ہم کہتے ہیں میقات، یہ سب سے بڑی باؤنڈری میقات کی باؤنڈری آتی ہے۔ تو میقات کی باؤنڈری وہ باؤنڈری ہے کہ جہاں سے کوئی بھی شخص اگر اس نے حج یا عمرہ کرنا ہے وہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا، لیکن مشرک وہاں سے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر باؤنڈری آتی ہے حرم مکہ کی۔ تو حرم مکہ جو ہے یہ ایک خاص باؤنڈری ہے کہ جس کے اندر مشرک نہیں جا سکتا۔ پھر ایک باؤنڈری آتی ہے جس کو مکہ کی باؤنڈری کہتے ہیں، کیونکہ مکہ شہر جو ہے وہ حرم مکہ کے اندر ہے، حرم مکہ کے اندر ہے، تو مکہ شہر کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ممانعت جاری فرما دی، اور پھر ایک تسلی دی مسلمانوں کو، کیونکہ مشرک جو قریش تھے وہ کمانے ان کا جو ان کی جو تجارت تھی وہ ہوتی ہی ان لوگوں سے تھی جو حج و عمرے کے لیے آتے تھے۔ اب مسلمان تو چند ہزار تھے، باقی مشرکین تو دور دور سے آتے تھے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ شام سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، تو حجاز سے بھی بہت سے لوگ آتے تھے، اور ان کو جو وہ چیز بیچا کرتے تھے تو اس سے ان کی تجارت چلا کرتی تھی۔ اب ان کو خوف یہ ہوا کہ جی اگر صرف مسلمانوں نے ہی حج و عمرہ کیا پھر ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں ان قریب غنی کر دے گا۔ اور وہ ہوا کہ مسلمانوں نے خلافت کے دور میں روم کو بھی فتح کر لیا، فارس کو بھی فتح کر لیا، اور مسلمان جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جو حرمین ہیں ان کی کتنی آمدنی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے کماتے ہیں، جو وہاں آج بھی جو ایک ٹورزم ہے جو حج عمرے کا، اس سے کتنی ان کی آمدن ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کا ایک خصوصی فضل ہے اہل حرم کے اوپر، ان کو اللہ رب العالمین نے یہ جو ہے وہ تجارت نصیب فرمائی ہوئی ہے کہ سارا سال وہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور جو حرم میں لوگ موجود ہیں وہ ان کے ذریعے سے اپنی تجارت اور کاروبار آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ آگے فرمایا کہ قاتلوا الذین، قاتلوا تم قتال کرو، الذین ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون اور نہ ہی وہ حرام قرار دیتے ہیں، ما حرم اللہ ان چیزوں کو جن کو حرام کیا اللہ نے، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یدینون اور نہ ہی وہ دین اختیار کرتے ہیں، دین الحق کی، دین حق۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ، یعطو یہ دیں، جزیۃ جزیہ، عن ید اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون اس حال میں کہ یہ محکوم ہوں اور حقیر ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اب عرب سے نکل کر، مشرکین مکہ سے یا مشرکین عرب سے نکل کر اب جہاد کا حکم دیا اہل کتاب سے۔ اس میں میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جہاد کے جو معاملات تھے وہ اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین پر آ کر اختتام فرما دیے، جو مشرکین عرب سے جہاد ہو رہا تھا۔
اور یہاں اللہ رب العالمین نے آغاز فرمایا اہل کتاب سے جہاد کا، اور اہل کتاب سے جہاد کی 4 وجوہات بیان کی گئی۔ پہلی وجہ یہ لا یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسری وجہ ولا بالیوم الاخر، یہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ تیسری وجہ ولا یدینون دین الحق، وہ اما ولا یحرمون ما حرم اللہ، یہ اس چیز کو حرام قرار نہیں دیتے جو اللہ نے حرام کی۔ چوتھی وجہ ولا یدینون دین الحق کی، اور نہ ہی یہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ 4 وجوہات ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یہ کیا معنی ہو گیا؟ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، اہل کتاب جو ہیں عیسائی اور یہودی، یہ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمانا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اسی طریقے سے آخرت کو تو مانتے ہیں یہ لوگ، ولا بالیوم الاخر، اللہ رب العالمین فرما رہے کہ یہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ اہل کتاب جو ہے وہ آخرت کو مانتے ہیں، وہ جنت کو بھی مانتے ہیں، وہ جہنم کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت اصل میں ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان اس طریقے سے نہ لائے جس طریقے سے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنے تصورات میں اللہ پر ایمان رکھتا ہو، لیکن اگر اس نے اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ عقیدہ اختیار نہیں کیا جس عقیدے کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ کیسے؟ عیسائی اور یہودی اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن کیا وہ اللہ رب العالمین کو اکیلا مانتے ہیں؟ ایک مانتے ہیں؟ نہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں بھی شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں کیسے شرک کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں ایسے شرک کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ذکر کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، جبکہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ واللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کی لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے نکلا ہے، تو اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ تو اللہ کی اولاد قرار دینا یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ پھر اللہ کی صفات میں شرک۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ مغفرت کرتا ہے، اللہ جنت دیتا ہے، اللہ جہنم میں داخل کرتا ہے۔ انہوں نے ان صفات کو مان لیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے اللہ کو مان رہے ہیں کہ جو اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ ایسے اللہ کو مان رہے ہیں جس کی اولاد نہیں ہے، جبکہ ایسا اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو ایسا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو وہ مسلمان بھی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو عقیدہ اسلام نے دیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے بنائے ہوئے عقیدہ رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو نہیں مانا۔ مثال کے طور پہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک شخص کہے کہ جی میں موبائل کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے موبائل کیا ہے۔ اچھا جی موبائل کیا ہوتا ہے؟ جی موبائل وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ پانی میں گھول کے پی سکتے ہیں، جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا کڑوا سا ہوتا ہے، اور جس کو جو ہے وہ آپ لباس کی طرح پہن بھی سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ موبائل کو جانتا ہے؟ یہ نہیں، موبائل کو نہیں جانتا ہے۔ اس نے موبائل کا نام سنا ہوا ہے، لیکن موبائل کی جو صفات ہے اس کے بارے میں اس کو آگاہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص اللہ رب العالمین کے بارے میں کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، لیکن پھر یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، اللہ رب العالمین تو عرش پر ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے تو ہاتھ ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی تو آنکھیں، اللہ رب العالمین تو دیکھتا ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین کلام فرماتا نہیں ہے، بھائی تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تو جو اپنے بارے میں تعارف کرایا قرآن مجید میں، یہ وہ اللہ تو نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اپنی مرضی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمائی کہ یہ لوگ اپنی بنائے ہوئے معبود پر تو ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طریقے سے آخرت کے دن پر، اب آخرت کے دن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جی ہم تو سب جنتی ہیں، ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں۔ اور یہودی کہتے تھے کہ جی ہم نے تو جو ہے وہ جہنم میں جانا ہے صرف اتنے دنوں کے لیے جتنے دنوں کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن یا 70 دن، مختلف روایات ہیں، اتنے دن کے لیے ہم نے جہنم میں جانا ہے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں۔
عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، عجیب و غریب عقیدہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ قربانی دے کر عیسائیوں کی مغفرت کروا چکے۔ اب ہر عیسائی نے جنت میں جانا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ گناہ عیسائیوں کے، قربانی دی اللہ کے بیٹے انسانوں کے روپ میں آگے، یعنی کوئی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں۔ اب یہ کون سی آخرت ہے؟ آخرت یہ ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے مقام پر فرمایا کہ یہ آخرت نہیں ہے۔ آخرت یہ ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہارے خواہشات کے مطابق آخرت نہیں ہوتی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی گناہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اگر گناہ صغیرہ کرے گا اس کے مطابق ملے گا، گناہ کبیرہ کرے گا اس کے مطابق ملے گا، شرک کرے گا، کفر کرے گا، اس کے مطابق ملے گا۔ تو جو بھی گناہ کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو جس آخرت پر تم ایمان لاؤ یہ آخرت نہیں۔ پھر اسی طریقے سے حرام قرار نہیں دیتے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیے، اس کو بھی حرام قرار نہیں دیتے، دین اسلام کو نہیں مانتے۔ تو اب ان لوگوں سے تم نے جہاد کرنا۔ یہ یہودی اور عیسائی ہیں کہ جن سے تمہاری جنگ ہونی چاہیے۔ کب تک ہونی چاہیے؟ دو صورتوں میں، یا تو یہ اسلام قبول کر لیں یا یہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ جو ہے ایک ٹیکس ہے جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے نان مسلم سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے جس کو دین اسلام نے جزیہ قرار دیا۔ اور اس ٹیکس کا معنی کیا ہے کہ جی آپ اگر ہمیں یہ ٹیکس ادا کریں گے، یہ آپ ہمیں رقم ادا کریں گے تو ہم آپ کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کریں گے۔ اسلامی ریاست آپ کی محافظ ہوگی، آپ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اپنے جو کاروبار ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ زندگی بھی گزار سکتے ہیں، آپ اپنے دین کے مطابق عمل بھی کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ جو نان مسلم کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسلامی ریاست کے اندر، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا اہل کتاب کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس جو ہے وہ یہودیوں سے لیا اور عیسائیوں سے لیا۔ مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس نہیں لیا، لیکن علماء کا اتفاق ہے کہ مشرکین سے بھی ٹیکس لیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نان مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھ مت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، وہ مجوسی ہو، وہ پارسی ہو، وہ یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اسلامی ریاست میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ٹیکس کتنا ہوگا؟ یہ حاکم کے اجتہاد کے مطابق ہے۔ جو مسلمان حاکم ہو اس وقت وہ دیکھے کہ ان کی حفاظت کے اوپر کتنے اخراجات آ رہے ہیں، ان اخراجات کے مطابق ان کے اوپر ٹیکس لگا دے۔ اس کے اوپر کوئی باقاعدہ کوئی رقم مقرر نہیں کی، لیکن وہ ادا ان کو کرنا پڑے گا۔ اور کب تک ادا کرنا پڑے گا؟ وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ محکوم ہوں گے، وہ اسلامی ریاست کے قانون اور قواعد کے پابند ہوں گے، وہ اسلامی احکامات کے پابند ہوں گے، وہ بدکاری نہیں کر سکتے، وہ شراب نہیں پی سکتے۔ ہاں اپنی آپ نے جو عبادت کرنی ہے، شرک وغیرہ جو کریں وہ کریں اپنے حساب سے، لیکن اس کی دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ مسلمانوں کو اس کی طرف دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اپنی وہ جو ان کے رسم و رواج ہیں وہ جاری رہیں، لیکن جو عام بازار ہیں اور عام جو احکامات اسلام کے وہ ان کے اوپر نافذ ہوں گے، تو اس کے اوپر وہ کر لیں۔ اور یہ جزیہ جاری رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ پھر دو ہی آپشن ہوں گے، یا مسلمان ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کو فتح کریں گے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ صرف مسلمان باقی بچیں گے۔ تو اس آیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے جہاد کی تیاری کی، اور سب سے پہلا آپ نے جہاد فرمایا غزوہ تبوک میں 9 ہجری میں، جو کہ رومیوں سے تھا، اہل کتاب سے تھا۔ لیکن رومی جو ہے وہ مقابلے پر نہیں آئے اور وہ فرار ہو گئے، اور ان کے دل میں روب بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں نکلے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس کے بعد پھر دور خلافت میں مسلمانوں نے پے در پہ حملے کیے، رومیوں کے اوپر بھی، فارسیوں کے اوپر بھی، اور یہ 2 سپر پاورز تھیں مسلمانوں کے دور میں، جن کو مسلمانوں نے فقط 5 سال کے عرصے میں فتح کر لیا، بلکہ بعض علماء نے 4 سال کا عرصہ لکھا ہے۔ 4 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے روم اور فارس کو فتح کر لیا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 16 ہجری میں بیت المقدس میں جا کر نماز ادا کی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فقط 6 سال کے بعد۔ تو 4-5 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے پورا جو ہے وہ روم اور فارس
فتح کر لیا اللہ کے حکم سے اور جہاد کے ساتھ وہ سرخرو ہوئے۔ اب جو ان کے جرائم میں اللہ رب العالمین نے آگے ان کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہتے ہیں یہودی عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم، یہ ان کی بات ہے بافواہہم، ان کے اپنے منہ سے، یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے لاجک نہیں ہے، کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، یہ ان کے اپنی زبان کی باتیں ہیں۔ یضاہئون، یہ مشابہت کرتے ہیں قول الذین کفروا، ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا من قبل، ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ تو دو عقیدہ ذکر کی، یہودیوں کا عقیدہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے۔ عزیر کون ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، یہ کوئی شخصیت واضح نہیں ہے، کوئی عزیر کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ ہے یا یہ نظریہ ہے کہ عزیر یہ نبی تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور کسی کی رائے یہ ہے کہ نہیں، عزیر جو ہے وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، اور کسی کی رائے یہ بھی ہے کہ نہ یہ نبی تھے نہ یہ ولی تھے، بلکہ یہ ایک ایسی شخصیت تھا کہ جس نے اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا خود سے، اور یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اب عزیر کون ہے، واللہ عالم، ان کے بارے میں ہم کوئی یعنی واضح بات، یقینی بات نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کوئی شخصیت تھی جس کے بارے میں یہودیوں کے بڑے فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی جو بات ہے نا، اصل میں یہ ان سے پہلے کے جو کافر لوگ تھے ان کی بات کی طرح ہے۔ ان سے پہلے کے کافر کون تھے؟ اصل میں یہودی جو متاثر ہوئے وہ یونانیوں سے متاثر ہوئے۔ یونانی جو تھے انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، بہت سارے دیوی دیوتائیں تھیں، ان کے دیویاں اور دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جولس اور سیزر اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے جو ہے وہ دیوتا بنے ہوئے، جس کے نام پر آج ہمارے یہ کیلنڈر بھی بنا ہوا ہے، جنوری اور فیبرری اور مارچ، اور یہ سارے ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں۔ تو یونانیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی دیوی دیوتا بنا لیا کہ جی اللہ تو ہے ہی ہے، عزیر بھی ایک شخصیت ہے، وہ بھی ہمارے دیوتا ہے، اور فلانے بھی ہمارے دیوتا ہے، فلانی ہماری دیوی ہے۔ جس طرح کے مسلمان متاثر ہوئے ہندوؤں سے، مسلمانوں میں جو قوالی اور صوفیت اور کئی طرح کی جو دھمال اور اس طرح کی جو خرافات مسلمانوں میں آئیں، کہاں سے آئیں؟ یہ ہندوؤں سے آئیں۔ تو مسلمان جس طریقے سے متاثر ہوئے ہندوؤں سے، اسی طریقے سے یہودی متاثر ہوئے یونانیوں سے، اور عیسائی متاثر ہوئے یہودیوں سے، عیسائی یہودیوں سے متاثر ہوئے۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ رب العالمین کا شریک بنانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے کہ اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہ کہاں پہ کہے جا رہے ہیں؟ ایک تو ان کی یہ برائی تھی، دوسری برائی کیا ہے؟ فَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم ورہبانہم، احبار حبر کی جمع ہے، اور یہ کہتے عالم کو، یعنی انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم، رہبان راہب کی جمع ہے، اور راہب کہتے ہیں عبادت گزار کو، یعنی انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو بنا لیا اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان لوگوں کو، الا مگر یہ، لیعبدوا کہ یہ عبادت کریں، الہا واحدہ، ایک الہ کی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، اللہ، سوائے اس کے، سبحانہ، وہ بہت پاک ہے، عما یشرکون، ان تمام شرکاء سے جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کی ایک اور برائی ذکر کی کہ اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا لیتے ہیں۔ رب بنانے کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی۔ ایک معنی رب بنانے کا یہ کہ واقعتاً ان کی عبادت شروع کر دی اور ان سے امیدیں لگانا شروع کر دی، ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ جیسے آج مسلمانوں میں بہت سے لوگ اپنے پیروں سے مانگتے ہیں، اپنے پیروں سے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بیعت کرتے ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اولاد بھی دیتے ہیں، ہمیں یہ رزق بھی دیتے ہیں، ہمیں یہ شفا بھی دیتے ہیں، تو باقاعدہ عبادت ہے۔ تو ایک معنی
یعنی باقاعدہ ان سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، جیسے آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک معنی رب بنانے کا جو جامع ترمذی کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جو کہ عیسائی تھے مسلمان ہونے سے پہلے، اور مشہور شخصیت حاتم طائی کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب میں آیا مسلمان ہونے کے لیے، تو میرے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی، سونے کی بنی ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بت کو اپنے گلے سے اتار دو، اس بت کو اپنے گلے سے، یعنی یہ جو سلیب کا نشان ہے یہ اصل میں بت ہے، اس کو اپنے گلے سے اتارو۔ تو میں نے اپنے گلے سے اتار دیا۔ پھر میں مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی نماز میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم عدی مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہہ دیتے اس کو تم حرام مان لیتے بغیر دلیل کے، اور جس کو وہ حلال کہہ دیتے اس کو تم حلال کر لیتے بغیر دلیل کے؟ وہ یہ تو ہے، میں یہی تو رب بنانا ہے۔ کوئی رب جو ہے شریعت بنانے والی ذات، وہ رب ہے۔ شریعت بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر تم نے یہ اختیار کسی مخلوق کو دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کو رب بنا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ جسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شرکاء ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے اس دین کو مقرر کیا کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی؟ یعنی دین بنانے والی ذات اگر کسی اور کو بنا دیا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی شراکت داری میں آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین بنانے کے اختیار نہیں رکھتے تھے، دین کی تبلیغ آپ کی ذمہ داری تھی، دین کی تشریح آپ کی ذمہ داری، تشریح یعنی بنانا، احکامات کو بنانا، مقرر کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہے؟ پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دیجیے۔ اتبع ما یوحی الیک من ربک، جو آپ کی طرف وحی کر دی گئی ہے اس کی آپ اتباع کیجیے۔ تو اتباع اور تبلیغ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ تحلیل و تحریم پہ اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہاں بالکل واضح طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی اور کو یہ اختیار دیا کہ وہ تمہاری زندگی کے متعلق قوانین بنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کو رب بنا دیا۔ اور یہ بہت بڑی بات۔ آج امت مسلمہ میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے ائمہ کو یہ اختیار سونپ دیا کہ جو وہ کہہ دے اس کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تو کمی ہے ہی ہے، بسا اوقات یہ صرف جا پہنچتی ہے۔ ہمارے ایک بڑی مشہور عالم سید بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تقلید کے بارے میں، اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی۔ جب وہ مکہ میں تھے، سعودیہ میں ایک عرصہ انہوں نے گزارا، سعودی گورنمنٹ نے ان کو بلایا تھا وہاں پہ درس و تدریس کے لیے، وہاں انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو تقلید کا لفظ ہے نا، کہ بغیر دلیل کے کسی کی اتباع کر لینا، اور خصوصاً جب معلوم ہو کہ یہ بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہے پھر بھی اس کے پیچھے چلنا، یہ صرف اتباع رسول کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، یہ توحید میں نقص ہے، یہ شرک کے بہت بڑا۔ اور اسی دلیل سے انہوں نے استدلال کیا، اور وہ دو آیت میں نے ذکر کیا، انہم شرکاء شرعوا لہم من الدین۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اپنے علماء کو یہ اختیار دے کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جیسے چاہیں ان کے لیے شریعت مقرر کریں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور قدم اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ جو کل ہمارے الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں جو پارلیمنٹ کا جو ایک تصور ہے وہ یہی تصور ہے۔ پارلیمنٹ مجلس شورا نہیں ہے، پارلیمنٹ اصل میں مقننہ ہے۔ مقننہ کا معنی جو قانون سازی کرتی ہے، قانون سازی کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس۔ ہم ان چیزوں میں قانون بنا سکتے ہیں کہ جو نئے معاملات ہیں، جدید دور کے تقاضے ہوں، ٹریفک کے قوانین ہیں، آپ کے رہائش کے قوانین ہیں، محلے داری کے قوانین ہیں، پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، اس قسم کے قوانین آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن حلال و حرام کے تعلق سے، سزاؤں کے تعلق سے، حدود کے تعلق سے یہ قوانین، یہ قانون سازی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا، اور پارلیمنٹ نے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ کی اکثریت جس پر متفق ہو جائے
وہ آپ قانون بنا دیں تو کیا یہ شریعت سازی میں نہیں آتا؟ ایک طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ جو چور ہے یا چورنی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی میجورٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر چور چوری کرے تو اس کو 10 سال کے لیے قید میں ڈال دو۔ تو یہ قانون سازی نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کہ جو ایک حیثیت ہے اس پہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پارلیمنٹ کو رب بنانے والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ جمہوریت کو عین اسلام قرار دیتے ہیں، یہ اسلامی قرار دیتے ہیں، وہ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ کو جو آپ نے قانون دے دیا شریعت بنانے کا اور قانون بنانے کا، یہ تو آپ نے شرک کر دیا، اور شرک عین اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بہت سے معاملات ہیں، لیکن اگر صرف اس کے اوپر غور کر لیا جائے تو یہ جو جمہوریت کا تصور ہے، ڈیموکریسی جو ہمارے یہاں بتائی جاتی ہے، اس اندر بہت سے مسائل، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ میجورٹی کو اختیار نہیں دے سکتے، اس لیے یہ معاملہ بڑا خطرناک۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت، اس کے اندر شمولیت اختیار کرنا، پارٹیاں بنانا، اس میں جانا، اس کو درست سمجھنا، یہ بہت بڑا ایک قدم ہے جو انسان کے ایمان کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو آپ اگر جانا بھی چاہے تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ عین اسلام نہیں ہے، اسلام کا مخالف ہے۔ چونکہ ہم پر نافذ کر دیے گئے ہیں تو ہم نے رہنا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ جیسے بینک موجود ہے، سودی معاملات چل رہے ہیں، تو ہم نے اگر ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے تو ایک برتاؤ کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ بینک کو عین اسلام قرار دے دیں، آپ سود کو جائز منافع قرار دے دیں، یہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ بینک کے ساتھ تعامل کریں، آپ اکاؤنٹ کھلوائیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ کر کہ بینک حرام کام کر رہا ہے، سود حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ہم نہیں لے سکتے۔ تو یہ تصورات ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں جانا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور ان کی خصلت کو بیان فرمایا کہ یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ یہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ، ویأبی اللہ، اور اللہ انکار کرتا ہے، الا، مگر، ان یتم نورہ، یہ کہ وہ مکمل کرے گا اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے غلبے کو بیان کیا، اور یہ بیان کر دیا کہ عیسائی اور یہودی ہمیشہ اس کوشش میں رہیں گے کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دے۔ اور آپ مثال پہ غور کیجئے، مثال کیا دی اللہ نے؟ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنی پھونکوں کے ساتھ۔ دیکھیں، موم بتی جل رہی ہو نا، اس کو انسان منہ کی پھونک کے ساتھ بجھا سکتا ہے۔ جنگل میں آگ لگی ہو نا، اس کو آپ منہ کی پھونکوں کے ساتھ نہیں بجھا سکتے۔ جنگل کی آگ سے بڑھ کر اگر سورج سامنے آ جائے تو پورے دنیا میں مل کے پھونکے مارنا سورج کو بجھا نہیں سکتی۔ اللہ کا نور جو ہے نا وہ سورج سے بڑھ کر ہے، اور منہ کی پھونکیں جو ہے نا وہ اتنی ہی حقیر ہے کہ وہ ایک گھر میں لگی آگ کو بھی بجھا نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مثال دی کہ یہ اللہ کا نور ایک طرف، اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ کوششیں ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی انسان سورج کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک یقین دلایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے نور کو یہ لوگ بجھا نہیں سکتے۔ ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں یہ منہ کی پھونکوں سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے، تو ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے اسلام کو پیچھے کرے، اللہ کے دین کو بدنام کرے، مسلمانوں کو بدنام کرے، مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، کافی انہوں نے کوششیں کی، لیکن اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا دین غالب ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے۔ آج بھی کوئی بھی دین اسلام کو اپنے دلائل کے اعتبار سے جو ہے وہ فتح نہیں کر سکتا، غالب نہیں آ سکتا۔ کبھی بھی اگر مقابلہ ہو دین اسلام کا دین عیسائیت سے، یا دین یہودیت سے، یا دین ہندوازم سے، یا کسی بھی دین سے آپ اس کا مقابلہ کر لیجئے، یا نظام اسلام کا کسی بھی نظام سے مقابلہ کر لیجئے، جو نظام معیشت اسلام نے دیا اس کا کیپٹلزم سے مقابلہ کر لیں، اس کا آپ جو ہے وہ سوشلزم سے مقابلہ کر لیں، اس کا کمیونزم سے مقابلہ کر لیں، دین اسلام کے جو معاشی نظام کی جو خصوصیات ہے وہ ان تینوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اور کوئی بھی آپ لے لیجئے، آپ حدود کا معاملہ لے لیجئے، آپ فیملی لا لے لیجئے،
آپ کوئی بھی قوانین دین اسلام کو اٹھا لیجئے، وہ دنیا کے بنائے ہوئے ہر قانون سے بہتر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو نظام حکومت اللہ رب العالمین نے دیا جس کو ہم نظام خلافت کہتے ہیں، وہ موجودہ نظام جمہوریہ سے 100 گنا بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو دین ہے وہ اپنے دلائل کے اعتبار سے تمام ادیان پر غالب ہے، لیکن اس کا جو حقیقی غلبہ ہے تعداد کے اعتبار سے اور فتح کے اعتبار سے وہ قیامت سے قبل اللہ رب العالمین اس کو ظاہر ضرور فرمائے گا، چاہے ہم موجود ہوں یا چاہے ہماری نسلیں موجود ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند اور صفات ان جو اہل کتاب ہیں ان کی بیان فرمائی ہیں۔ ہمارا وقت کا مکمل ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ جب ریاست کے اندر اعلان ہو جائے چاند کا ریاست کی طرف سے، تو پھر ہمیں اس چاند کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اس دن روزہ رکھو جس دن لوگ روزہ رکھیں، اور جس دن لوگ افطاری کریں اس دن تم بھی افطاری کرو۔ تم نے جہاد کو چھوڑا اس لیے ہوگا کہ تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ مل جائے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ ایک علامت ہے منافقین اور صحابہ کے درمیان۔ کوئی شخص اگر یہ بات کہے کہ جی صحابہ میں تو منافقین بھی تھے، آپ اس کے سامنے یہ معیار رکھ دیں، بھئی دیکھو غزوہ تبوک میں کون گیا تھا، جو غزوہ تبوک میں گیا ہے وہ مومن،